بلوچستان کے ضلع بارکھان کے علاقے نوشام میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن فتنۃ الہندوستان کے 7 دہشت گرد ہلاک۔ جھڑپ میں پاک فوج کے میجر سمیت 5 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ شہداء میں میجر توصیف بھٹی، نائک فدا حسین اور 3 سپاہی شامل۔ ISPR نے فورسز کی قربانیاں قوم کا فخر قرار دے دیں۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا اعلان۔ کابل حکومت جو ہے وہ انڈیا کی پراکسی بنی ہوئی ہے۔ اب ساری کی ساری جنگ جو ہے وہ کابل کے ذریعے لڑی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف۔ دلی میں اور کابل میں اس وقت کوئی تفریق نہیں ہے، تو اس کا تو پھر ایک ہی آلٹرنیٹ رہتا ہے، تنگ آمد بجنگ آمد، پھر تو جنگ ہی ہوگی۔ تو پھر جو دلی کے ساتھ ہم نے کیا ہے وہی ہم کابل کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ افغان طالبان راہ راست پر نہ آئے تو جو دہلی کا حشر ہوا وہی کابل کے ساتھ کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سرحد پار 2 ٹوک پیغام۔ طالبان رجیم بھارت کی پراکسی بن چکی، بھارت کابل کے ذریعے پاکستان سے جنگ لڑ رہا ہے۔ افغان طالبان دہشت گردوں کی پشت پناہی ختم کرنے کی ضمانت دینے کو تیار نہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب کے دوران خواجہ آصف نے دہلی اور کابل کو ایک جیسا قرار دے دیا۔ صاف کہا کہ مشرقی سرحد ہو یا مغربی، دونوں سرحدوں پر ایک ہی جیسے دشمن سے نبرد آزما ہے۔ خیبر پختونخوا میں 2000 سے زائد سرکاری ملازمین پر دہشت گردوں کی معاونت کا الزام۔ تحقیقات مکمل ہوتے ہی باقاعدہ خلاف کارروائی کی جائے گی۔ مرتب کردہ فہرست میں سرکاری ملازمین، ٹھیکیدار اور دیگر بھی شامل۔ ان افراد کو شیڈیول 4 میں شامل کیا جائے گا۔ تمام سرکاری ملازمین کی مانیٹرنگ شروع کر دی گئی۔ امریکی صدر کا بیجنگ میں شاندار استقبال۔ چین کے نائب صدر ہان جینگ نے امریکی صدر کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ امریکی صدر کے ساتھ ان کے بیٹے ایرک ٹرمپ، بہو لارا ٹرمپ اور ایلون مسک بھی بیجنگ پہنچے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر کی چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ باضابطہ ملاقات آج ہوگی۔ چینی صدر گریٹ ہال آف دی پیپلز میں صدر ٹرمپ کا استقبال کریں گے۔ 9 سال بعد کسی امریکی صدر کا چین کا یہ پہلا دورہ ہے۔ امریکی اور چینی قیادت کے درمیان ایران جنگ اور تجارت سمیت کئی اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی بیجنگ روانگی سے قبل واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین، ایران جنگ کے خاتمے میں بیجنگ کے کردار کا امکان بڑھ گیا۔ صدر ٹرمپ کی چینی صدر سے ملاقات میں مشرق وسطی جنگ پر بھی بات چیت ہوگی۔ امریکہ اور ایران تنازع سے تھک چکے، صورتحال سے نکلنے کے لیے چین مدد فراہم کر سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کا کھلنا دونوں ممالک کے لیے ضروری ہے، چینی تجزیہ کاروں کی رائے۔ صدر ٹرمپ کے دورہ بیجنگ سے چین ایران تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات طویل عرصے سے قائم ہیں۔ امریکہ ایران روس تعلقات کو خراب نہیں کر سکتا، ایرانی وزارت خارجہ کا بیان۔ آبنائے ہرمز ایران کی ملکیت، معاملہ ختم ہوا، مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کا 2 ٹوک پیغام۔ ایرانی فوج نے بھی بتا دیا آبنائے ہرمز پر فوج کا مکمل کنٹرول قائم ہے۔ مغربی حصے میں پاسداران انقلاب کی بحریہ اور مشرقی حصے میں نیوی کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ خطے میں امریکی اڈوں کو کسی بھی جہاز کے ذریعے ہتھیاروں کی سپلائی نہیں ہونے دیں گے۔ بریگیڈیئر جنرل اکرام ہینیا کا ایرانی میڈیا سے گفتگو میں اعلان۔ بیس لاکھ بیرل تیل سے لدا چینی جہاز آبنائے ہرمز سے گزر گیا۔ چینی آئل ٹینکر عراق سے روانہ ہو کر عمان کے ساحل پر امریکی ناکہ بندی کے قریب پہنچ گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا متحدہ عرب امارات کے خفیہ دورے کا انکشاف۔ نیتن یاہو نے ایران جنگ کے دوران دورہ کر کے عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید سے ملاقات کی۔ دورہ دونوں ممالک کے تعلقات میں بڑی پیش رفت ہے، نیتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان میں دعویٰ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے کوششوں کو مربوط بنانے پر تبادلہ خیال۔
دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ ایران سے مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث رہے گا۔ صدر ٹرمپ نے امریکی ٹی وی سینیٹر لنزے گراہم اور اسرائیلی وزیر اعظم کے الزامات مسترد کر دیے۔ پاکستانی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار، جنگ بندی کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف۔ پاکستانی قیادت بہترین کام کر رہی ہے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو شاندار شخصیات قرار دے دیا۔ خلیج فارس میں 4 ایرانیوں کی گرفتاری پر ایران اور کویت میں کشیدگی۔ کویتی حکام نے کشتی پر حملہ کر کے 4 ایرانیوں کو گرفتار کیا، فوری رہا کیا جائے۔ ایران جوابی کارروائی کا حق بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انتباہ۔ کویتی حکام کا گرفتار 4 افراد پر پاسداران انقلاب کا رکن ہونے کا الزام۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرا جابل الاحمد الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کویتی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امن کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش کے عالمی معیشت پر اثرات پر تبادلہ خیال۔ تہران میں جنگ کے دوران تباہ 80% مقامات کی مرمت مکمل۔ بمباری سے 270 ارب ڈالر کا مجموعی نقصان ہوا۔ ڈپٹی گورنر تہران سید کمال الدین کی بریفنگ۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات کا باقاعدہ آغاز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی عالمی مالیاتی فنڈ مشن کے ساتھ ملاقات میں میکرو اکنامک آؤٹ لک، بجٹ کی تیاریوں، اصلاحاتی ایجنڈے پر تبادلہ خیال۔ IMF ٹیم نے مشکل عالمی اور علاقائی حالات کے باوجود معاشی استحکام برقرار رکھنے پر پاکستان کو سراہا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا پاکستان کے اقتصادی اصلاحاتی پروگرام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ IMF سے 1.3 ارب ڈالرز موصول۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق 1 ارب 10 کروڑ ڈالر توسیعی فنڈ فیسلٹی پروگرام کے تحت اور کلائمیٹ فائنینسنگ کی مد میں پاکستان کو تقریباً 22 کروڑ ڈالرز موصول ہوئے۔ دونوں پروگرامز کے ذریعے پاکستان کی ادائیگیاں بڑھ کر 4 ارب 80 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گئیں۔ وزیر خزانہ سے امریکی محکمہ خارجہ کے بیورو جنوبی و وسطی ایشیا کے اسسٹنٹ سیکرٹری کی ملاقات۔ اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال، باہمی اقتصادی روابط کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں مثبت پیش رفت کا خیر مقدم۔ وزیر خزانہ نے معاشی استحکام، مالیاتی اصلاحات، ٹیکس نیٹ میں توسیع سے متعلق بریف کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ خطے کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور قیام امن کے لیے پاکستانی کوششوں پر بریفنگ کا امکان۔ توانائی اور ایندھن کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں قومی نوعیت کے اہم فیصلے متوقع۔ منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ DIG ساؤتھ نے تفتیش کے لیے ملیر جیل سے تحویل میں لے لیا۔ کراچی کی ماتحت عدالت نے جسمانی ریمانڈ کے بجائے پنکی کو جیل بھیج دیا تھا۔ پولیس کی اپیل پر عدالت نے جسمانی ریمانڈ دیا۔ پنکی کے خلاف تحقیقات کے لیے پولیس کی 2 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ ملزمہ کے خلاف مقدمے میں قتل کی دفعات بھی شامل۔ منشیات کے استعمال سے ہلاک ہونے والی لڑکی سے پنکی کے برانڈ کی کوکین ملی تھی۔ پنکی کی گرفتاری کے وقت کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ لیڈی سرچر سمیت پولیس اہلکاروں کو فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پنکی نے خود دروازہ کھولا۔ ملزمہ کے خلاف درج FIR میں غلط فلیٹ نمبر ڈالنے کا انکشاف۔ فلیٹ میں 8 سال سے رہنے والا خاندان سخت ذہنی اذیت کا شکار۔
منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار پنکی کو وفاقی ادارے کے حوالے کیے جانے کا امکان. لاہور میں درج منشیات کے مقدمے میں بھی پنکی کا نام سامنے آ گیا. ملزمہ کے بھائی کو 2022 میں لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا. ایف آئی آر کے مطابق بھائی کی گرفتاری کے دوران انمول پنکی تیز رفتار گاڑی میں فرار ہو گئی تھی. کمیٹی نے ہم نے این ایف کو بھی کہہ دیا ہے, اپنے سیکرٹری انٹیریئر صاحب کو بھی کہہ دیا ہے کہ جی اس میں پوری ڈیٹیل ہمیں دیں کہ وہ کس کس کو سپلائی کر رہی تھی. ان سب کا ریکارڈ نکال کے یہاں پہ کمیٹی کو پیش کیا جائے اور ان سب کے ٹیسٹ کرا کے جو انوالو ہیں, جو یہ ڈرگز یوز کر رہے ہیں, تاکہ ان کو ہم ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ڈال دیں. پنکی کس کس کو منشیات فراہم کرتی تھی, ریکارڈ سامنے لایا جائے. سب کے ٹیسٹ کرائیں گے. منشیات کا استعمال ثابت ہونے پر ایسے لوگوں کو بحالی مرکز بھیجا جائے. قائمہ کمیٹی داخلہ کے چیئرمین فیصل سلیم رحمان کی گفتگو. تفتیشی اداروں سے تفصیلات طلب کر لی. شرجیل میمن نے مبینہ منشیات فروش ملزمہ انمول عرف پنکی کی گرفتاری پولیس کی بڑی کامیابی قرار دے دی. خاتون ملزمہ کو پروٹوکول میں عدالت پیش کرنے کا نوٹس لے لیا گیا. سندھ کے سینئر وزیر کا بیان. کراچی کے علاقے قائد آباد میں منشیات فروشی کے الزام میں ایک اور خاتون گرفتار. لاکھوں روپے مالیت کی 35 کلو چرس برآمد. پولیس نے 1 لاکھ روپے نقد بھی تحویل میں لے لیے. وزیر توانائی اویس لغاری کا ملک میں لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی ہونے کا دعویٰ. کئی فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی گئی. پاور ڈویژن میں 400 ارب روپے کا بوجھ کم کر دیا. ڈیرہ غازی خان میں ان کے اپنے حلقے میں 5 فیڈرز ایسے ہیں جہاں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. وفاقی وزیر کا اعتراف. آپ سب کو اپنا گھر, اپنی چھت, اپنا مکان, اپنا ذاتی مکان بہت بہت مبارک ہو. کیونکہ چاہے کوئی امیر ہو یا کوئی غریب ہو, جس دن آپ کا اپنا گھر بن جاتا ہے, جس دن آپ کے بچوں کے سر پہ ایک چھت آ جاتی ہے جس کو آپ اپنا کہہ سکتے ہیں, اپنی چھت کہہ سکتے ہیں, اس دن انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کی تمام جو محنت ہے, جو کوشش ہے, جو تگ و دو ہے, وہ کامیاب ہو گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزدوروں کی فلاح و بہبود مشن قرار دے دیا. 720 خاندانوں کو گھر دے دیے. 500 گھر ٹیکسلا میں تیار ہیں. اگلے 3 سال میں 5000 سے زائد محنت کشوں کو گھر دیے جائیں گے. مریم نواز کا تقریب سے خطاب. محنت کشوں میں گھروں کے کاغذات اور چابیاں بھی تقسیم کیں. محمد اور داسو ڈیم منصوبوں کی لاگت میں 16 کھرب روپے سے زائد اضافہ. محمد اور داسو ڈیم ہائیڈرو پروجیکٹ کی مجموعی لاگت 8 کھرب سے بڑھ کر 24 کھرب روپے تک پہنچ گئی. وزارت آبی وسائل نے قومی اسمبلی میں رپورٹ پیش کر دی. کمشنر کراچی نے آٹے کی نئی قیمتوں کا تعین کر دیا. 2.5 نمبر آٹے کی قیمت 105 سے بڑھا کر 110 روپے فی کلو کر دی گئی. فائن آٹے کی ریٹیل قیمت 132 سے کم کر کے 121 روپے کر دی گئی. چکی کا آٹا 5 روپے فی کلو مہنگا, قیمت 145 روپے مقرر. ایوان صدر میں مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں سول اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب. شاہد آفریدی, عطا الحق قاسمی اور ڈرامہ نگار اصغر ندیم سید سمیت مختلف شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا. غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کر کے دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنانے پر شہید لیاقت سمیت کئی شہداء کو بعد از وفات ستارہ شجاعت سے نوازا گیا. شہداء کی ورثہ نے بہادری کی تاریخ رقم کرنے والے پیاروں کے اعزازات وصول کیے. پنجاب کے گورنر ہاؤس میں بھی مختلف شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی دکھانے والوں میں اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب. اداکار عرفان کھوسٹ, گلوکارہ حمیرہ ارشد, حدیقہ کیانی, سلیمہ ہاشمی اور سمینہ پیرزادہ سمیت کئی شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا.
कोयटा में भी नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को एजाज़ात देने की तकरीर। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने सदर पाकिस्तान की जानिब से जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक एमपीए जुनेद अफजल शाही की सजा मुअत्तल कर दी, रिहाई का हुक्म। एटीसी फैसलाबाद ने उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। लाहौर के इलाके सुंदर में कम उम्र घरेलू मुलाजमा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने जिना अस्पताल में मुतासिला लड़की की अयादत की। हर सूरत इंसाफ फराहम करने का ऐलान। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने पाकिस्तान में 15 मई को होने वाला AS लेवल मैथमेटिक्स का पेपर एहतियाती तदबीर के तौर पर मुलतवी कर दिया। इदारे के मुताबिक नई तारीख का ऐलान 22 मई तक कर दिया जाएगा। पेपर लीक की तहकीकात नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कराने का फैसला। पंजाब के स्कूलों में निसाब और सुबह की दुआ में हुब्बुल वतनी को शामिल करने का फैसला। निसाब में हुब्बुल वतनी और मार्का हक के मज़ामीन शामिल करने पर इत्तेफाक। फिल्म फंड के तहत मार्का हक और कौमी यकजहती पर मबनी फिल्में बनाने का फैसला। इसराइल की लबनान पर बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 2 बच्चों समेत मजीद 15 शहरी शहीद। बैरूत कोस्टल हाईवे, सैदोन और तायर में गाड़ियों को निशाना बनाया गया। 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 2895 हो गई। I won a lot of races with that song. Uh-oh. I thought that was a drone. They make them in all different sizes nowadays. They can be very destructive, as you probably heard. ट्रंप पर ईरानी ड्रोन्स का खौफ सवार। तकरीर के दौरान परिंदा करीब से गुजरा तो डर कर नीचे हो गए। मान गए कि ईरान छोटे बड़े खतरनाक ड्रोन मैदान में ले आया। तेल की कीमतें बुलंद सतह पर बरकरार रहने से आलमी तरक्की मुतासिर होने का खदशा। MD IMF कहती हैं आलमी मईशत तकनीकी कसाद बाजारी का शिकार हो सकती है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और झालाबारी। वासा हुकाम पानी निकालने के लिए मुतहर्रिक। सवात और गिरदो नवाह में भी तेज बरसात के साथ ओले बरस पड़े। बांग्लादेश से पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे मार्के के लिए सिलहट पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी।